بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں، آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں۔ دوستو، آپ ہندو ہو یا مسلمان، دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہر کسی کو یہ جانکاری ہونا چاہیے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں، ساتھ ہی اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ہر تہوار کو منانے کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اسلام میں بھی عید الاضحیٰ کو منانے کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں یعنی اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، مگر ان سے آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کے بدن سے ہمیں اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اور شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے بعد اولاد پانے کی خوشی کا اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اللہ کے حکم پر اپنی فرما بردار بیوی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں نہ ہی پانی تھا، نہ چرند پرند، نہ ہی کھانے کی کوئی چیز موجود تھی، اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ چاروں طرف بس ایک بیابان صحرا تھا۔ وہاں اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہی۔ جو ساتھ میں کھانے اور پینے کا سامان تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ ماں اور بیٹا بھوک اور پیاس کی شدت سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی اتنی فکر نہیں ہو رہی تھی جتنا کہ اپنے بچے کو پیاس سے بلکتا دیکھ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس بیابان صحرا میں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہ تھی۔ جیسے جیسے بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، اسے دیکھ ماں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے ہاجرہ علیہ السلام پہلی مرتبہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن دور دور تک کچھ نہ دکھا۔ اس کے بعد صفا سے اتری اور دوسری پہاڑی مروہ پر اسی امید میں چڑھ گئیں کہ شاید پانی کا کوئی نشان دکھ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوستو، آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے روکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ دوستو، آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا، اور اس بیابان صحرا کو دنیا کا سب سے مقدس ترین شہر بنا دیا۔ دوستو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام
اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے قریب ترین حصے میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ وہیں سے عرب کے ایک قبیلے کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں رہنے اور سکونیت اختیار کرنے کی اجازت مانگنے لگے، لہٰذا آپ نے اجازت دے دی۔ پھر دھیرے دھیرے دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے عظیم اور مقدس شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ دوستوں، 13 سال کا طویل عرصہ مانو جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کر کے عظیم ماں کی آغوشی تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک اور خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام پر نیند غالب ہو گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خواب میں فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوستوں، یاد رہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ لیکن جیسے ہی جب آپ کی دوسری مرتبہ آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو اس لیے پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی اس بار آپ علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر جب تیسری مرتبہ آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے تو میری سب سے پیاری اور عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا اپنے خالقی حقیقی سے کرتا ہوں۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی منت اور دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ اپنی سب سے عزیز چیز یعنی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ لہٰذا آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھ سے میری سب سے پیاری اور عزیز چیز کی قربانی مانگی ہے جو کہ میرے لیے تم ہو، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ دوستوں، فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ اے ہاجرہ، آج آپ میرے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے تقدس، شری اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے اور جگر کے ٹکڑے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل لگایا اور خوشبو لگا کر باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو لے کر مکہ سے باہر منی کی جانب چل دیے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمراہ عقبہ کے مقام پر وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کچھ دور ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمراہ وسطیٰ کے مقام پر پھر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں اور وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر آگے بڑھے کہ زمین نے اسے پھر چھوڑ دیا اور وہ جمراہ اولا کے مقام پر آ کر موجود ہو گیا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں اور پھر وہ زمین میں دھس گیا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا انداز اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے ایک خاص رکن میں شامل کر دیا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا ہی پریشان تھا۔ تینوں دفعہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو پوری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا اور بولا کہ اے اسماعیل کی ماں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے عزیز اور پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں اپنے کسی دوست کے یہاں دعوت پر۔ اس پر شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وادی منی میں گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شریف باپ اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا کہ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے حکم پر ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد شیطان یہاں سے نامراد ہو کر منی کی جانب جانے لگا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منی کے سیاہ پہاڑ، نیلے آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح اور تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں مصروف تھے۔ مکہ کی جانب سے آنے والی گرم ہوائیں منی کی فضاؤں میں عبادت و اطاعت اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دے رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھ کو نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو آپ کو مجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خدا بندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کے گلے پر پھیر دیا۔ دوستوں، باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خدا بندی جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے ایک خوبصورت سفید رنگ کے دمبے کو لے کر حاضر ہوئے۔ دوستوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک خوبصورت دمبا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال اور اطاعت و فرمانبرداری، جرت اور استقامت اور صبر و شکر پر مہر تصدیق شبد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل و قدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اطاعت، عبادت
اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کی سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستو، تبھی سے بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ پر قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ عید کے 2 مہینے 10 دن بعد یہ تہوار منایا جانے لگا۔ دوستو، ہمارے دیش ہندوستان میں اور پڑوسی ملک پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ تہوار 3 دن تک منایا جاتا ہے، جبکہ گلف کنٹریز میں یہ تہوار 7 دن تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ دوستو، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں، مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ خود اپنے گھر اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔